بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 13 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے خبر کے مقاصد غیر اصلیہ کا بیان۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى كالاسترحام في قول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وإظهار الضعف في قول زكريا عليه السلام رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، وإظهار التحسر في قول امرأة عمران رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وإظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر في قوله تعالى جاء الحق وزهق الباطل، وإظهار السرور في قولك أخذت جائزة التقدم لمن يعلم ذلك، والتوبيخ في قولك للعاثر الشمس طالعة۔ ترجمہ دیکھیے، اور خبر کو کبھی کبھار لایا جاتا ہے لأغراض اخرى، دوسرے مقاصد کے لیے، مثلا رحمت اور شفقت طلب کرنا موسیٰ علیہ السلام کے قول میں اے میرے رب میں اس بھلائی کا محتاج ہوں جو تو میری طرف اتارے، اور کمزوری کے اظہار کے لیے زکریا علیہ السلام کے قول میں اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اور اظہار حسرت کے لیے عمران کی بیوی کے قول میں اے میرے رب میں نے اس کو لڑکی جنا اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو جنا، اور خوشی کے اظہار کے لیے اچھی چیز کے آنے اور بری چیز کے جانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قول میں حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور خوشی کے اظہار کے لیے تیرے قول میں لیا میں نے انعام آگے بڑھنے کا اس آدمی کے لیے جو اس بات کو جانتا ہو، اور زجر و توبیخ کے لیے تیرے قول میں پھسلنے والے کے لیے الشمس طالعۃ، سورج روشن ہے۔ اب تفصیل دیکھیے۔ اس سے پہلے ہم نے خبر کے مقاصد اصلیہ کے بارے میں بات کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خبر کے مقاصد اصلیہ دو ہیں۔ خبر کا پہلا مقصد اصلی جو ہے اس کو فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے۔ فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچانا۔ خبر کا دوسرا مقصد اصلی یہ ہے کہ متکلم جو خبر مخاطب کو دے رہا ہے، مخاطب کو تو فائدہ نہیں پہنچاتا، مخاطب کو یہ بتاتا ہے کہ اس حکم سے، اس خبر سے میں واقف ہوں۔ متکلم اپنی واقفیت کو مخاطب کو بتاتا ہے، اس کو لازم فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خبر کو ان دو مقاصد کے علاوہ اور مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی خبر کا مقصد فائدۃ الخبر بھی نہیں ہوتا اور خبر کا مقصد لازم فائدۃ الخبر بھی نہیں ہوتا، اور یہ سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے، یا تو کوئی لفظی قرینہ موجود ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر خبر تو ہے، جملہ خبریہ تو ہے، لیکن فائدۃ الخبر بھی مراد نہیں لے سکتے، اور ہم لازم فائدۃ الخبر بھی مراد نہیں لے سکتے، یا پھر کوئی معنوی قرینہ موجود ہوتا ہے کہ اس جملے کے معنی پر اور اس کی موجودہ حالت پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خبر تو ہے، لیکن فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر کے معنی میں ہم اس کو نہیں لے سکتے، یعنی ہے تو وہ خبر لیکن خبر کے مقاصد اصلیہ کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ان کو ہم کہیں گے کہ خبر کے مقاصد غیر اصلیہ۔ تو خبر کو کبھی کبھار مقاصد اصلیہ سے ہٹ کر مقاصد غیر اصلیہ کے لیے بھی لایا جاتا ہے۔ یہاں پر وقد یلقى الخبر یؤتی بالخبر کے معنی میں ہے، یہاں سے خبر کے مقاصد غیر اصلیہ میں سے چند کا بیان ہے۔ خبر کے مقاصد غیر اصلیہ میں سے جو پہلا ہے وہ ہے استرحام۔ استرحام کا مطلب ہوتا ہے رحم طلب کرنا۔ اب دیکھیں، رحم طلب کرنا، طلب تو جملہ خبریہ میں نہیں ہوتا، وہ تو جملہ انشائیہ میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں اعطینی بالماء، اب میں نے پانی طلب کیا، خبر کے ذریعے سے یا انشاء کے ذریعے سے؟ اعطی امر کے ذریعے سے میں نے طلب کیا جو کہ انشاء ہے، یعنی خبر کو کبھی کبھار مقصد اصلی سے ہٹا کر رحم طلب کرنے کے لیے بھی لایا جاتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں تیری طرف سے نزول خیر کا فقیر ہوں اور نزول خیر کا محتاج ہوں۔ یہاں پر دیکھیں رب انی، اس جملے کی اگر آپ ترکیب کریں تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر فائدۃ الخبر مراد لینا بھی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فائدۃ الخبر ہوتا ہے مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچانا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو پہلے سے ہی علیم بذات الصدور ہے، لہٰذا اس کو خبر کا فائدہ پہنچانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح ہم اس کو لازم فائدۃ الخبر بھی مراد نہیں لے سکتے۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں بتلا رہے کہ آپ مجھ پر خیر کا نزول فرمائیں اور میری محتاجی کو دور کریں، میں اس بات کو جانتا ہوں، بلکہ جب ہم نے جملے پر اس آیت پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے رحم طلب کر رہے ہیں، تو لہٰذا انی لما انزلت الی من خیر فقیر جملہ خبریہ ہے، لیکن جملہ خبریہ کا مقصد اصلیہ فائدۃ الخبر مراد لینا بھی ممکن نہیں، لازم فائدۃ الخبر بھی مراد لینا ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر یہ مقصد غیر اصلی کے لیے ہے، اور وہ مقصد غیر اصلی کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے رحم طلب کرنا۔ خبر کے مقاصد غیر اصلیہ میں سے جو دوسرا مقصد ہے وہ ہے اظہار ضعف۔ اظہار ضعف کہا جاتا ہے کمزوری کا اظہار کرنا۔ کبھی کبھار خبر کو لایا جاتا ہے اپنی کمزوری کے اظہار کے لیے۔ دیکھیں جس کے سامنے آپ اپیل کرتے ہیں اس کو اس بات کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے، آپ کو اس کے سامنے صرف اپنی کمزوری کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کہا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، کہ اے میرے پروردگار میری ساری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پہلے سے پتہ ہے، لہٰذا فائدۃ الخبر یہاں پر مراد لینا ممکن نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ نہیں بتلا رہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرے بال سفید ہو چکے ہیں، تو لازم الفائدہ بھی مراد لینا ممکن نہیں۔ قرآن کی اس آیت پر حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا پر جب ہم نے غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنے ضعف کا اظہار کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر یہ خبر، یہ آیت جملہ خبریہ ہے، لیکن یہاں پر یہ اظہار ضعف کے لیے ہے۔ خبر کے مقاصد غیر اصلیہ میں سے تیسرا مقصد ہے اظہار تحسر، حسرت اور افسوس کا اظہار کرنا۔ بسا اوقات خبر کے لانے کا مقصد جو ہے وہ فائدۃ الخبر بھی نہیں ہوتا اور لازم الفائدہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ حسرت اور افسوس کا اظہار کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عمران کی اہلیہ نے نظر مانی تھی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ اے اللہ میرا اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو میں اس کو تیری راہ میں مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہو گئیں، تو پھر یہ تو لڑکی تھی، تو حضرت عمران کی اہلیہ بہت ہی نیک خاتون تھی، اللہ کی ولیہ تھی اپنے زمانے کی، تو انہوں نے فوراً کہا رب انی وضعتها انثی، اے اللہ میں نے تو لڑکی کو جنا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور تو جانتا ہے جو جنا۔ اب دیکھیں یہاں میں نے لڑکی پیدا کی کہہ کر اللہ کو خبر دینا نہیں چاہتی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کو تو پہلے سے ہی خبر ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اور اللہ کو یہ بھی نہیں بتلا رہی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، بلکہ انی وضعتها یہ خبر ہے۔ اس خبر کا مقصد حسرت اور افسوس کا اظہار کرنا ہے کہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، کاش کہ یہ لڑکا ہوتا تو میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کر دیتی۔ اب لڑکی کو تو اللہ کے راستے میں وقف کرنا مشکل ہے کہ وہ باہر نکل کر کس طرح سب کی خدمت کرے، لڑکا ہوتا تو وہ آسانی سے باہر نکل کر خدمت کر سکتا تھا۔ تو حضرت عمران کی اہلیہ نے انی وضعتها انثی خبر کے ذریعے سے اظہار تحسر کیا ہے، حسرت اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ چوتھا مقصد اظہار الفرح، فرح خوشی کو کہا جاتا ہے،
یعنی کسی اچھی خبر کے ملنے پر جو خوشی ہوتی ہے اس کو فرح کہا جاتا ہے۔ مقبلن آنے والے کو کہا جاتا ہے۔ شماتت بھی ہنسنے کو کہا جاتا ہے، لیکن دشمن کی ناکامی پر جو ہنسا جاتا ہے، جو خوشی ہوتی ہے، اس کو شماتت کہا جاتا ہے۔ مدبرین جانے والے کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، اظہار الفرح بمقبل والشماتت بمدبر فی قولک، آنے والے کے آنے پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے اور جانے والے کے جانے پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں، ایک چیز آپ کی محبوب ہے اور وہ آپ کی طرف آ رہی ہے تو اس کے آنے کی خوشی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عید آ رہی ہے، عید کے آنے کے لیے آپ نے تیاریاں کی ہوئی ہیں، تو عید کا آنا آپ کے لیے کیا ہے؟ اظہار الفرح بمقبلین ہے۔ اسی طرح امتحان گزر گیا تو اس کے جانے کی آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ سے امتحان کا بوجھ سر سے اتر گیا، اس کی ٹینشن سے ہم آزاد ہو گئے۔ اب دیکھیں، محبوب چیز کے آنے کی خوشی اور مبغوض چیز کے جانے کی جو خوشی ہوتی ہے، خبر کو کبھی کبھار اس چیز کے لیے لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق آ گیا، حق سے مراد اسلام ہے۔ اب اس کے آنے کی خوشی ہے اور باطل چلا گیا، باطل سے مراد کفر ہے۔ تو دیکھیں، اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ آپ کہیں کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ آپ دیکھیں، اگر یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو اللہ کو اس حکم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بلکہ حق کے آنے کی جو کہ محبوب چیز ہے خوشی ہے، اور باطل کے جانے کی جو کہ مبغوض چیز ہے خوشی ہے۔ دونوں خوشیاں ہیں، محبوب چیز کے آنے کی خوشی، مبغوض چیز کے جانے کی جو خوشی ہے۔ تو خبر کو کبھی کبھار اس کے لیے بھی لایا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر اظہار سرور، اظہار سرور کے لیے دیکھیں، اوپر والا جو ہے وہ ذرا خاص ہے اور یہ عام ہے۔ اوپر والے میں یہ ہوتا ہے کہ محبوب چیز آتی ہے اور مقبوض چیز چلی جاتی ہے، وہ خوشی کی ایک خاص قسم ہوتی ہے۔ امتحان ختم ہو گیا اور عید آ گئی، اب یہ خاص چیز کی خوشی ہے۔ 5ویں نمبر پر جو اظہار سرور ہے وہ عام خوشی ہے، کوئی بھی خوشی ہو سکتی ہے۔ رزلٹ آ گیا آپ کا، آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی تو یہ خوشی ہے، کوئی بھی خوشی، یا آپ کو کسی جگہ دعوت دی گئی ہے کہ آپ فلاں دن وہاں شادی میں یا کسی پارٹی میں شرکت کرتی ہیں تو یہ شرکت کرنا خوشی ہے، عام خوشی۔ مثال کے طور پر جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں، ان کو تو معلوم ہے کہ آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، پھر بھی آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، تو اس کو اس بات کا پتہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تقسیم انعامات کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل ہے، پھر بھی آپ اس کو کہتے ہیں اخذت جائزۃ التقدم، کہ میں نے پہلی پوزیشن لی ہے، تو یہ فائدۃ الخبر تو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو تو اس بات کا پہلے سے پتہ ہے اور لازم الفائدہ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کو یہ نہیں بتلا رہی کہ مجھے انعام مل گیا، آپ دیکھیں مجھے اس کا پتہ چل گیا، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقصد ایک خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے پہلی پوزیشن لی ہے۔ ہاں، اگر اس کو پتہ نہ ہو تو پھر خبر کا مقصد اصلی ہوگا۔ یہ بات یاد رہے۔ آپ کی فرینڈ یا آپ کا فرینڈ جو ہے وہ آج اگر جامعہ نہیں آیا یا آئی تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ آپ نے پوزیشن لی ہے۔ آپ نے اپنی پوزیشن کا گھر جا کر اس کو فون کر کے بتایا کہ میری آج پہلی پوزیشن آئی ہے۔ یہ تو خبر کا مقصد اصلی ہوا، کیونکہ فائدۃ الخبر ہے، مخاطب کو آپ نے فائدہ پہنچایا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا اس بات کا، آپ نے بتایا ہے۔ یہاں صورت اس طرح ہے کہ لمن یعلم ذلک کی اس میں قید لگائی گئی ہے کہ آپ فرینڈ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس کے سامنے آپ نے پہلی پوزیشن کا انعام لیا ہے، پھر آپ اس کو بتاتی ہیں تو دیکھیں کہ خبر کا مقصد اصلی نہیں ہوا بلکہ غیر اصلی ہوا، اور یہ اظہار سرور ہے کہ خوشی کا آپ اظہار کر رہے ہیں۔ خبر کے مقاصد غیر اصلیہ میں سے جو چھٹا مقصد ہے وہ توبیخ ہے۔ توبیخ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ڈانٹنا، جھڑکنا۔ بسا اوقات خبر کا مقصد اس کو حکم کا فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا،
اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے، بلکہ مخاطب کو ڈانٹنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ مثلاً آپ کی چھوٹی بہن ہے، آپ کے ساتھ چل رہی ہے، چلتے چلتے اس کو ٹھوکر لگ گئی، ایسے ہی ہموار زمین پر ٹھوکر کھا کر وہ گر گئی ہے، تو آپ اس کو کہیں گے کہ آپ دیکھتی نہیں ہو کہ دن ہے، آپ دیکھیں دن، اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ دن ہے، وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے، تو لہٰذا یہاں پر فائدۃ الخبر تو نہ ہو سکا، اور آپ کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ابھی دن ہے، بلکہ آپ کا مقصد اس کو ڈانٹنا ہے کہ دیکھو اندھیرا تو نہیں ہے، دن ہے، اجالا ہے، دن کے اجالے میں بھی تم گر رہی ہو، تو لہٰذا یہ توبیخ ہے۔ اس نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑی، اور آپ نے اس کو کہا الشمس طالعۃ، سورج تو چمک رہا ہے، یعنی دن ہے۔ دن کہنے سے آپ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کو بتلا رہی ہیں کہ دن ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے، اور آپ کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو بتا رہی ہیں کہ مجھے معلوم ہے، بلکہ آپ کا مقصد اس کو ڈانٹنا ہے کہ دن ہے، اجالا ہے، آنکھیں کھول کر چلو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کبھی کبھار خبر اپنے مقاصد اصلیہ کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے بھی لائی جاتی ہے، اور خبر کے مقاصد غیر اصلیہ 6 ہیں۔ پہلا مقصد استرحام یعنی رحمت طلب کرنا، دوسرا مقصد اظہار ضعف یعنی کمزوری ظاہر کرنا، اور تیسرا مقصد اظہار تحسر یعنی حسرت اور افسوس ظاہر کرنا، اور چوتھا مقصد اظہار الفرح بمقبل یعنی کسی آنے والی چیز پر خوشی کا اظہار کرنا، والشماتۃ بمدبر یعنی کسی دشمن کے جانے پر یا کسی چیز کے ختم ہو جانے پر خوشی کا اظہار کرنا، اور پانچواں مقصد اظہار سرور یعنی اپنی خوشی کے اظہار کے لیے خبر دینا، اور چھٹا مقصد توبیخ یعنی زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے خبر لانا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم خبر کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے۔ خبر کے مقاصد غیر اصلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، وضاحت کیجئے۔ اظہار فرح اور اظہار سرور میں کیا فرق ہے، بیان کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا۔